بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنا ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے اور مبتلا بھی ہیں، یعنی ہمارا معاشرہ اس میں مبتلا ہے، گرفتار ہے. اور وہ مسئلہ ہے دعا نویسی اور فالگیری، جنگیری، کف شناسی، قیافہ شناسی، یہ چیزیں طالع بین اور بیمار نامہ وغیرہ وغیرہ، جس میں ہمارا معاشرہ اور بہت سارے افراد اور ان میں بھی اکثریت خواتین کی ہیں، اس مسئلے میں گرفتار ہیں. مختلف دعا نویسوں کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں اور ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ اس کام کے بارے میں بتائیں. مثلا ہمارا بیٹا ترکی میں پھنسا ہوا ہے، ہمارا بیٹا کیمپ میں پھنسا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ آئندہ ہمیں نوکری ملے گی نہیں ملے گی؟ ہماری شادی کہاں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اس طرح مثلا جو شادی ہوگی ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس طرح سے کہتے ہیں ہمارا اسٹار کون سا ہے، جا کے دیکھ لیتے ہیں اسٹار، لڑکا لڑکی کہ اس کا اسٹار، دونوں کا اسٹار ایک ہونا چاہیے، ورنہ ان کے درمیان صحیح نہیں ہے. اور جاتے ہیں ایک ایسے دعا نویس کے پاس جسے ہم لوگ یہاں ملا بولتے ہیں. اب وہ کہاں سے بولتے ہیں نہیں معلوم، کہتے ہیں ملا کے پاس جاتے ہیں، اور وہ بھی چونکہ اطلاعات نہیں رکھتے، معلومات نہیں رکھتے، لہذا وہ بھی جامع الدعوات کبیر کھول لیتے ہیں، ابجد صغیر نکال لیتے ہیں، ابجد کبیر دیکھ لیتے ہیں، پھر ناموں کا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، پھر اس حساب سے وہ جو ہے ایک جدول تیار کرتا ہے اور ایک ذائچہ بنا لیتا ہے، اور پھر آپ کو آپ کا طالع بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ کا ستارہ یہ ہے، تو آپ کے ساتھ آئندہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ کو آسٹریلیا میں نیشنلٹی مل جائے گی، آپ کا بچہ ترکی سے انشاءاللہ نکلے گا، آپ کو یہ کام کرنے وہ کام، اور پھر اس کی فیس آپ کو دینی ہوتی ہے. تو جو ملا صاحب دعا نویس آپ کے بچے کو ترکیہ سے نکال سکتا ہے، سمندر سے آسٹریلیا پہنچا سکتا ہے، یہ ساری خبریں معلوم ہے، لیکن اپنے 1000 روپے کا معلوم نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے، لہذا وہ آپ سے مانگتے ہیں کہ مجھے فیس تو دو 1000 روپے. جو اپنے لیے 1000 روپے نہیں کما سکتا، وہ آسٹریلیا تک کی خبریں کہاں سے بتاتے آپ کو؟ جو اپنا ذائچہ نہیں بنا سکتا کہ اپنے آپ کو پولدار بنا سکے، خود محتاج ہیں، اسی لیے دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ آئیں تاکہ میں ان کو ٹھکا دوں اور ان سے پیسے لے لوں. ورنہ پیسے کیوں لیتے ہیں؟ جس کے پاس دنیا و ما فیہا کی خبر ہے، آسمانوں میں آپ کا ستارہ کدھر ہے اسے پتہ ہے، تو اپنا ستارہ نہیں پتا کہ اپنا ستارہ کس گردش میں ہے، اسے اس گردش سے نکالو. جو تعویذ کر کے چور نکال سکتا ہے، وہ اپنے لیے 1000 روپے کیوں نہیں کما سکتا؟ تو آپ سے فیس کیوں لیتا ہے؟ وہ اتنے لوگوں کو مثلا دم کر کے ٹھیک کر سکتا ہے اور خود بیمار ہے، خود اپنا علاج، خود ہاسپٹل جاتا ہے، تو خود بھی دم کرو، ٹھیک کرو نا، کوئی ایسی تعویذ لکھو کہ آپ بیماری نہ ہو. تو جب آپ سے پیسہ مانگے، معلوم ہے کہ یہ 2 نمبری ہے، ورنہ پیسہ نہ لے آپ سے. کیوں لیتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے اس کو پیسے لیں؟ اس کے ہاتھ میں تو ہنر ہے، اس کے پاس دنیا بھر کی تعویذات ہیں. آپ خود مثلا جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے رزق و روزی میں اضافے کے لیے آپ تعویذ دے، وہ تعویذ لکھ کے دیتا ہے تاکہ آپ کے رزق و روزی میں اضافہ ہو، نوکری ملے، تنخواہ بڑھے، دکان میں آپ کو زیادہ فائدہ ملے. یہ کام اپنے لیے کیوں نہیں کرتا ہے؟ خود بیٹھا ہوا ہے، 1000 2000 1500 روپے 500 روپے لیتے ہیں اور پیسہ آپ سے لیتا ہے. یہ تعویذ اپنے لیے لکھو، ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ دوسروں کو تعویذ دے کر پیسے کمائیں. خود اپنے لیے بس ایسا کرو کہ آسمان سے منتھلی پیسے آ جائیں، بنڈل ڈالروں کے، بس کوئی آپ کے چھت سے نیچے گرا دیں، آپ کو مل جائے.
ایک دن آپ جاؤ بینک میں دیکھو اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آئے ہوئے، ایسا کرو۔ تو یہ معاشرہ اس طرح گرفتار ہے۔ تو شرعی مسئلہ کیا ہے؟ حکم، شرعی حکم، شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمارے فقہا اس بارے میں شرعی فتویٰ کیا بیان فرماتے ہیں؟ حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس وقت بہت بڑے فقیہ ہیں اور اس وقت ستون ہیں تشیع کے، ستون، تشیع کی اساس، ستون ہے، بنیاد ہے، اس وقت مضبوط مستحکم علمی شخصیت اور فقاہت کے میدان میں چمکتا ہوا بہت بڑا ستارہ ہے اس وقت۔ انہوں نے فرمایا وہ دعائیں جو معصوم سے ہم تک پہنچی ہیں معتبر کتابوں میں، وہ دعائیں انہیں لکھنے میں حرج نہیں ہے۔ جو معتبر کتابوں مثلا مفاتیح الجنان میں، باقیات الصالحات میں بہت ساری دعائیں ہیں جو بتائے ہوئے کہ اسے لکھیں یا دھو کر پئیں یا گلے میں ڈال دیں تو وہ صحیح ہے۔ لیکن دعا نویسی حرفی، وہ لوگ جو میں نے ایک پیشہ بنایا ہوا ہے، اس کو ایک جاب بنایا ہوا ہے دعا نویسی کو، یعنی اس ذریعے سے امر جو ہے معاش کرتے ہیں، وہ لوگ پیسے کماتے ہیں، رزق و روزی اسی طرح کماتے ہیں، دعائیں تعویذات لکھ کر پیسے لیتے ہیں۔ تو اور یہ سودجو افراد ہیں، مفاد پرست افراد ہیں۔ فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، دعا نویسی کوئی حرفہ نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں، کوئی جاب نہیں ہے، اسے جاب نہیں بنانا چاہیے، صحیح نہیں ہے۔ اور اکثر ان کتابوں سے دعائیں لکھتے ہیں، تعویذات لکھتے ہیں کہ جن کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ مثلا جامع الدعوات کبیر غیر معتبر کتاب ہے، کنز الحسین غیر معتبر کتاب ہے، اسی طرح مختلف تعویذات کی کتابیں ہیں غیر معتبر، یعنی اصلا شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسی کتابوں سے لکھتے ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ یہ جو ہیں یہ چیزیں ہوں، لیکن چونکہ شرعی طور پر کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، تو لہٰذا یہ چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں کہ آپ چند کتابیں لے کر فٹ پاتھ کے پاس بیٹھ جائیں اور لکھیں بیٹھے کہ بھائی تعویذات، ہر مشکل کا حل یہاں موجود ہے، جبکہ اس سے بڑا جھوٹ اپنے لیے دکان نہیں لے سکتا، فٹ پاتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اپنی مشکل کو تو پہلے حل کرو بھائی، پیسوں کی مشکل حل کرو، اپنی دکان کی مشکل حل کرو۔ آپ کے پاس تو کوئی خاص قلم بھی نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا پین اور پنسل لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت آیت اللہ نے فرمایا تو علماء کرام کہ یہ اعتبار شرعی نہیں ہے اور اس طرح پیسے کمانا صحیح نہیں ہے۔ صرف وہ دعائیں لکھیں جو معتبر کتابوں میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہوئی ہوں۔ اور بہت سارے ایسے مدعی افراد موجود ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں اور خطا کار ہیں، حضرت آیت اللہ سے ناصر مکارم شیرازی نے فرمایا۔ اور اسی طرح جو ہے فالگیری خرافات ہیں، پہلے اس طرف جو ہیں یہ جو ہیں سیشن کورٹ کے پاس ادھر بہت سارے فالگیر بیٹھے ہوتے تھے، چڑیا والے، آپ پیسے دیتے تھے، پھر وہ چڑیا کو پتہ نہیں کیا کرتے تو جا کے ایک پتا اٹھا کے آپ کو دیتا، ایک کاغذ اس پہ کچھ لکھا ہوتا تھا کہ یہ تمہارا پھال ہے۔ خرافات ہیں یہ، ناجائز ہیں یہ، اور اس مد میں پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ تو جب اس طرح سے لینا صحیح نہیں ہے تو ہمارے لیے ادھر جانا بھی صحیح نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو فالبین ہے، فالبین پھال بناتے ہیں، اس طرح کر کے پھال نکالتے ہیں، تسبیح کے بھی پھال نکالتے ہیں اور چڑیا پھال نکالتے ہیں، الگ الگ سے ہوتا ہے، جائز۔ یہ حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا۔ حضرت آیت اللہ صوفی گل پائے گانی
جو کہ 2 سال پہلے مرحوم ہو چکے ہیں، آیت اللہ صافی گلپائیگانی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ دعائیں جو معتبر دلائل کے ساتھ ائمہ اطہار سے نقل ہوئی ہیں لکھنا اور ان کے مقابلے میں اجرت لینا جائز ہے، اشکال نہیں ہے۔ وہ دعائیں جو ائمہ اطہار سے معتبر دلیل یعنی معتبر کتابوں میں معتبر راویوں سے نقل ہوئی ہیں وہ صحیح ہے۔ اور لیکن جو ہے فالگیروں کے پاس جانا یا ایسے دعا نویسوں کے پاس جانا جو غیر معتبر کتابوں سے دعائیں لکھتے ہیں، مثلا طلسمات، غلط طلسمات، لڑکیاں جاتی ہیں لڑکوں کو پھنسانے کے لیے تعویذ لے کے، اور لڑکے جاتے ہیں لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے، حتیٰ کہ فٹ بال میچ میں، کرکٹ میچ میں جیتنے کے لیے تعویذ لینے جاتے ہیں کہ ہم جیتیں گے۔ اس طرح سے فرمایا آیت اللہ صافی گلپائیگانی کے کہ ایسے لوگوں کے پاس جو غیر معتبر دعائیں لکھتے ہیں غیر معتبر کتابوں سے، یہ جائز نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں پیسہ لینا اکل مال بباطل ہے اور حرام ہے، یعنی باطل طریقے سے پیسہ کمانا ہے، لہٰذا یہ حرام ہے، وہ پیسہ حرام ہے۔ جب اس کے لیے لینا حرام ہے تو ہمارے لیے دینا بھی حرام ہے۔ جی ہاں، جب شراب پینا حرام ہے تو بنانا بھی حرام ہے، جب شراب بنانا حرام ہے تو شراب کے لیے انگور اگانا بھی حرام ہے، جب اگانا حرام ہے تو اس کی خدمت کرنا بھی حرام۔ یہ سلسلہ آگے تک حرام ہی حرام ہوتا جائے گا۔ یہ حضرت آیت اللہ صافی نے فرمایا، آیت اللہ علوی گرگانی انہوں نے فرمایا دعا نویسی جو ہے شرعی اعتبار سے اشکال نہیں رکھتا، لیکن فالگیری، جنگیری جو ہے یہ اسلام کی طرف سے تائید شدہ نہیں ہے، اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ البتہ وہ دعا نویسی جو اس وقت رائج ہے یہ کلہ برداری ہے، دھوکہ دہی ہے، فریب دہی ہے لوگوں کو، چونکہ کوئی معلومات نہیں ان کے پاس، جھوٹ بولتے ہیں، خود کو بھی نہیں پتا وہ کیا بول رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جو کلاه بردار افراد ہیں، مشغول ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں اکثر جو ہے کافی معلومات نہیں رکھتے اس سلسلے میں، اور جو اس قسم کے کاموں سے پیسہ حاصل کرنا یہ شبہہ سے خالی نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے سودجو افراد کے پاس نہ جائیں جو ہم سے سوء استفادہ کرتے ہیں، غلط استفادہ کرتے ہیں، ہم سے ہماری سادگی سے غلط استفادہ کرتے ہیں، ہمیں بہت سارے نفسیاتی مسائل میں الجھا کر پیسے لے لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا، یہ تیسرا فقی فرمایا کہ دعا نویسی صحیح ہے، کہ وہ دعا جو اہل بیت اطہار سے روایت ہوئی ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن سحر جادو جائز نہیں ہے، کوئی اگر جادو کرے جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور سحر و جادو محرمات اسلام میں سے ہے، اور معاصی کبیرہ ہے، یعنی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ سحر و جادو کرنا حرام ہے، گناہان کبیرہ میں سے، سیکھنا بھی حرام ہے، تو یہ معاصی کبیرہ میں سے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے کف بین یا فال فنجان بین، مثلا وہاں ایران میں ہے فنجان والے کپ میں دکھاتے ہیں آپ کو، پتہ نہیں کیا کچھ ڈال کے دکھاتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ پیشگوئی کرتے ہیں، پیشگو افراد بیٹھے ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، مطلب ہاتھ دیکھ کے، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے، یا کپ میں دیکھ کر آپ کو مطلب اس طرح سے، یا قیافہ دیکھ کر بتاتے ہیں۔ یہ جو پیشگو افراد ہیں اور پیشگوئی کرتے ہیں اور لوگوں کے حال اور آئندہ کے بارے میں کیا ہوگا یہ بتاتے ہیں، اور یہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور شرعاً کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے، اور ان کو بھی چاہیے شرعاً کہ وہ جو ہے یقینی طور پر اس طرح کی خبریں نہ دیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا،
یہ خبریں نہ دیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب تک کوئی عقلی دلیل نہ ہو, کوئی شرعی دلیل نہ ہو, ان کی باتوں کو قبول نہ کریں. اگر اس نے کہا کل مر جائیں گے آپ, پھر یہ اہم مسئلہ. تو ہمیں چاہیے خلاصہ دعا نویسوں کے پاس نہ جائیں. خدا ہم سے کتنا دور ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے خدا ہم سے کتنا دور ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, یعنی حبل الورید اس رگ کو کہتے ہیں. خداوند متعال نے فرمایا ہم تمہارے شہرگ, بڑی رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے. ادھر ادھر. تو اپنے خدا کو بتاؤ. دعا نویس کو کیوں بتاتے ہو اسے کہ میری یہ مشکل ہے؟ اس کو بتاؤ خدا میری یہ مشکل ہے, اسے حل کر دو. خداوند متعال نے صاف آسان راستہ بتایا ہے. 14 معصومین تمہارے لیے وسیلہ ہے, ان کے وسیلے سے دعا کرو. اس کے بعد تمام انبیاء وسیلہ ہے, اس کے بعد قرآن وسیلہ ہے, اس کے بعد خود خداوند متعال کے تمام اسماء الہیہ وسیلہ ہیں. ان کے وسیلے سے دعا کرو, ان کے وسیلے سے دعا کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, تمام اچھے نام اللہ کے ہیں, خدا کو انہی ناموں سے پکارو. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم. یہ یعنی وسیلہ. مثلا میرے گناہوں کو بخش دے, فلاں کرے فلاں کرے. سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے, تو خدا کو بتا دو. سیدھا راستہ یہ ہے. پاک و پاکیزہ رہو, باوضو ہو جاؤ, قبلہ رخ ہو جاؤ, اہل بیت کا وسیلہ دو, اسماء حسنہ کا وسیلہ دو, اور خدا کو وہ سنتا ہے. وہ السمیع العلیم. نماز تو پڑھتے ہیں آپ لوگ, رکوع کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد, اٹھنے کے بعد سمع اللہ, یعنی خداوند سنتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ, جو خدا ہے خدا سنتا ہے. سمیع علیم ہے, جانتا بھی ہے سنتا بھی ہے. اجیب دعوت الداعی, خدا میں جواب دیتا ہوں جو مجھے پکارے, وہ جواب بھی دے گا. اگر خدا نہ کرے ملا کہاں سے کرے گا؟ جس کے پاس اپنے لیے پیسہ نہیں ہے, وہ 1000 روپیہ لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس, 1000 جھوٹ بولتے ہیں, تو اس کو بتا دو اگر اتنا ہنر ہے پہلے اپنی مشکل تو حل کرو. پہلے اپنی مشکل حل کرو بھائی, ہماری مشکلات کیوں اپنی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے براہ راست دعا کریں. یہی براہ راست دعا ہے کہ اسماء حسنہ کے ذریعہ, اہل بیت اطہار کے واسطے سے توسل کریں اور خدا سے کہیں خداوند سنے گا. پھالگیروں کے پاس کیا رکھا ہوا ہے؟ تعویذ نویسوں کے پاس کیا رکھا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.